99 میں اسلام مخالف ریل کے دوران قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، جس پر ایک بہادر مسلم نوجوان عمر الیاس نے اس بدبخت پہ حملہ کر کے اسے بزور طاقت روکا۔ ایسے واقعات یہ مسلمان جذبات میں اگر کوئی کتاب اٹھا لیں بہرحال تو پھر وہ ساری مسلمانوں کو اصل وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دہشت گردی مسلمان کرتا کیوں ہے، وہ سبب لوگوں کو دہشت گردی نہیں ہوگی۔ تم اگر قرآن کو نہ جلاؤ تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی نہ کرو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ اتنی بڑی گستاخی، جب تم ایسا کرو گے تو لوگ لڑیں گے نا۔ تم اگر ایسی حرکتیں نہ کرو، اب دیکھو نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان میں بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں نا۔ کسی آدمی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ جو خوارج سے لڑ رہے ہیں یا ان سیدنا معاویہ کی جماعت سے لڑ رہے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، ہم من الکفر فرو، کفر سے بھاگ کے تو اسلام میں آئے ہیں، کافر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی ہے کہ وہ پھر منافق ہیں؟ میں نے فرمایا نہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، لسانہم رطب بذکر اللہ، ان کی زبانیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے کہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی پھر حیرانی کی بات، پھر آپ لڑتے کیوں ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں منافق بھی؟ فرمایا اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلنا، ہمارے بھائی ہیں لیکن بغاوت کی، جب ان نے ہمیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے بھی کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول رکھیں کہ دہشت گردی یا ایسے حالات دشمن خود پیدا کرواتے ہیں، جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر صبر کرنا جو ہے بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا میرا ساری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کافر دشمن خود کرواتا ہے، شیعہ کو پیسے دے کے سنیوں کے خلاف، سنیوں کو پیسے دے کے شیعہ کے خلاف، بریلویوں کو پیسے دے کے دیوبندیوں کے خلاف، بعض دیوبندی کم عقیدے لوگ جو ہیں ان کو خرید کے بریلویوں کے خلاف، تاکہ یہ لڑتے رہیں۔ www.darsequran.com